الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم کوئی مصیبت کسی کو نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان کی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اور کچھ چیزوں سے ڈرتا بھی ہے۔ اس نفسیات کو قرآن و سنت نے جو مخاطب کیا ہے، اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سب سے بہتر حل بھی یہی تھا جو اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ کوئی بھی کام انسان کرنا چاہے اس کے نتائج کے بارے میں ضرور سوچتا ہے اور خواہش یہ رکھتا ہے کہ اس کو نتیجہ پہلے ہی معلوم ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یہ چیز ثابت ہو اور اسے پتہ چل جائے تو اس کی یہ آزمائش کی زندگی ایمانی حوالہ سے اور اس کی ضروریات وہ یک طرفہ ہو جائیں، اس کے لیے انسان جد و جہد، محنت اور مشقت چھوڑ دے۔ یعنی جس میں انسان کو نقصان نظر آتا ہو، پتہ چل جائے اسے یقین کی حد تک، وہ کام کیوں کرے گا؟ مگر اس دنیا میں فائدہ و نقصان یہ آزمائش کی ایک کڑی ہے۔ بعض دفعہ نقصان انسان کے لیے وہ موجب سعادت ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک ایسا راستہ مل جاتا ہے کہ جس سے اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے اندر خیر شامل ہو جاتی ہے اور وہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ معاملات، نتائج یا مستقبل کی خبروں کی آگاہی، اس سے بندے کو بچانا اور اس کی اطلاع نہ کرنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ یہ دنیا دھری کی دھری رہ جائے۔ تو اللہ نے اپنے اس نظام کے تحت معاملات دنیا سارے کے سارے خود اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس کے فائدے کے لیے ہیں، جن میں نقصان کا احتمال موجود ہوتا ہے، ان دونوں کشمکش کے اندر وہ پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، مومن کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ اپنی جد و جہد اور کوشش کے بعد معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دیتے۔ یہ جو تصور ہے معاملہ اللہ کے حوالے کرنے کا، اس کا نام ہے توکل، توکل علی اللہ۔ یعنی پہلے کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنے آپ کو لگا دینا، لیکن پھر یہ نہ کہنا کہ اب اس کا نتیجہ اسی طرح نکلے گا جس طرح میں چاہ رہا ہوں۔ نہیں، معاملہ اللہ کے سپرد، اور پھر خیر کی، بھلائی کی، اپنے حق میں بہتری کی توقع رکھنا اور اس کے لیے وہ اسباب اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اسباب سے ماوراء کوئی چیز نہیں ہے۔ جو آدمی اسباب کا انکار کرتا ہے وہ نبیوں کی زندگی کی نفی کرتا ہے۔ ان اسباب کو رسولوں نے، پیغمبروں نے، اللہ سے براہ راست تعلق رکھنے والوں نے بھی اختیار کیا ہے، اور یہی اسوہ چھوڑا ہے انسانوں کے لیے کہ اسباب کی دنیا ہے، ان کو اختیار کرو، مگر اسباب کو مسبب نہ بناؤ، ان چیزوں کو خدا نہ بناؤ۔ معاملات جو ہیں وہ اپنے طور پر اختیار کر کے پھر اس خدا کے حوالے کرو جس نے وہ معاملات بنائے ہیں۔
یہ جو مہینہ گزر رہا ہے جس کی شاید آج 14 یا 15 تاریخ ہے، اس کو کہتے ہیں ماہ سفر۔ یہ اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ جہالت کے زمانہ میں جس طرح بے شمار اور برائیاں ان کے ہاں جو ہیں وہ موجود تھی اور وہ اس کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس میں سے ایک یہ کہ عقیدے کے فساد کی وجہ سے، ایمان کے نہ ہونے کی بنا پر جب یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے ہاتھ میں لوگوں نے لی اور فیصلے سارے کے سارے خود کرنے لگے، تو ایک بیماری ان کے ہاں آئی جس کو کہتے ہیں وہم کی بیماری، وسوسے، وہم۔ یعنی وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ نتائج جب آدمی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے خرابیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ یہ کام یعنی چونکہ یقین نہیں ہوتا تو اس یقین کی کمی کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے جو میں نے فیصلہ کیا کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے ان سب کا حل یہی تھا کہ ان بیماریوں سے نکل کر یقین کی منزل تک آدمی ایسا پہنچے کہ اگر فائدہ ہے تو الحمدللہ، اگر نقصان ہے تو انا للہ و انا الیہ، اب معاملہ اللہ کے سپرد کرنا۔ مگر وہ لوگ جن کی اصلاح کے لیے نبیوں کی ضرورت پیش آئی اور نبی آئے، ان بدبختوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، یہ توہم کو دور نہیں کیا، اس شک سے نہیں نکلے، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ ہمارے معاملات کو بگاڑنے کا ذریعہ بن گئے۔ اچھی خاصی گزر رہی تھی، یہ پتہ نہیں کس عقیدے ایمان کی بات کرتے ہیں، ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہی تھے، جو ہم جو ہے وہ اپنائے ہوئے تھے، یہ الگ سے بات کرتے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً پیغمبروں کے حوالہ سے، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، جناب صالح علیہ السلام ہوں، انہوں نے پیغمبروں کو کہا کہ تمہاری موجودگی ہمارے لیے نحوست کا سبب، اور اس کو قرآن مجید کہتا ہے قالوا انما طائرکم عند اللہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، انہوں نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس خیال کیا۔ اللہ فرمایا الا انما طائرہم عند اللہ، اور یہ قسمتوں کے حال، یہ فیصلے تو اللہ کے ہاں ہیں۔ یہ اگر آئی ہے کوئی مصیبت، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ مصیبتیں، یہ خوشیاں، یہ سارے معاملات تو اللہ نے تقدیر میں لوح میں رکھے ہوئے ہیں اور لکھ کر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، وہ معاملات اسی طرح ہونے ہیں۔ لہٰذا اللہ کو مانو، اللہ کی تقدیر کو مانو، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو۔ منافق تک یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، یعنی بہانہ ڈھونڈنے کے لیے اللہ کو مانتے کوئی نہیں تھے۔ پیغمبر کی جو ہے وہ نفی کرنی ہے، عداوت دل میں اتنی شامل تھی کہ اگر اس کی مان لی تو پھر باقی باتیں بھی ماننا پڑیں گی۔ منافق تک کہتے اگر کوئی اچھائی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، تیرا کیا کمال ہے؟ وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت، کوئی برائی آ جاتی، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اب تیری وجہ سے ہے، تو نہ ہوتا تو یہ حالات، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اللہ فرماتا ہے کل، اے نبی ان سے کہہ دو کل من عند اللہ، اچھائی برائی خیر و شر یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا ہے، جاہلوں والی احمقوں والی بات کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے جو ہے خیر و شر رکھا کیوں ہے، یہ خوشی غم ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، خود ہی فیصلہ کیے جا رہے ہو۔ وہ پیغمبر جو تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، جو وہ بات کرتا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اللہ بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، اور دوسری جگہ سورہ حدید وغیرہ میں بھی اسی طرح کی آیت آتی ہیں، من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، پھر افسوس کرتے ہو یہ کھو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہوتا تو پھر بہتر تھا، یعنی اسی کشمکش میں لوگ رہتے ہیں جب اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اللہ نے فرمایا اعتدال پر رہو، جب کوئی غم پہنچتا ہے بس
پھر ساری خوشیاں بھول کر اللہ کو متون کرنا شروع کر دیتے ہو، پیغمبروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہو، ہماری قسمت میں ہی یہ ہے۔ نہیں، فرمایا یہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو تمہاری قسمت میں نہیں تھا، نہیں ملا، شکر کرو اس پر، پتہ نہیں اس کے بعد تمہارے لیے کیا ہونے والا تھا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ کی نعمتوں کے بدلہ میں شکر اختیار کرو، غرور، فخر اور تکبر کرتے ہوئے حقارت سے لوگوں کو نہ دیکھو، وہ مالک دینے والا ہے، اسی کی طرف نگاہ کرو۔ یعنی خوشی اور غم کے اندر اعتدال، اپنے حد پر انسان رہے، یہ ہے ایمان کی زندگی۔ مگر جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جہالت کا زمانہ ہو یا جہالت کی پیروی کرتے ہوئے اس وقت کے لوگ ہوں، وہ اب بھی یہی سمجھتے ہیں محرم کا مہینہ اور اس سے پہلے وہ احترام کے سارے مہینے، جس کو انہوں نے یہ سمجھا تھا اس میں کوئی غلط کام نہیں کرنا، اس میں لوگوں پر وہ زیادتی نہیں کرنی ہے، وہ ڈاکے نہیں ڈالیں، لوگوں کا مال ہتھیانا نہیں ہے، یہ رسمی سی چیز۔ لیکن پھر جب بھوکے ہو جاتے تو دو جرم کرتے، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مہینے کب جو ہے وہ کون سے آنے ہیں اس کو بدل دیتے، کہتے ہیں مسلسل جو ہے وہ احترام کر کے ہم تو بھوکے ہو گئے ہیں، لہٰذا سفر کو محرم بنا دو، محرم کو بعد میں لے جاؤ، ترتیب بدل دی۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ کے بدلے ہوئے نظام کو خود تبدیل کرنا، اور میں نسی ہے، یہ کفر ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ دوسری نحوست، اس طرح کی غلط بیانی، سوچ اور پھر بدفعلی لینا، اللہ کو چھوڑ کر پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ ہمارے جو مہینے خالی ہو گئے ہیں تو شاید یہ جو ہمارے گھر خالی ہو گئے ہیں یہ مہینوں کی وجہ سے ہے، اس لیے فرمایا یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، یعنی وہ مسلسل کھاتے رہتے، جب خالی ہو جاتے تو پھر کہتے اس سفر کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس ڈاکے کی وجہ سے، اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے، لوگوں کا مال چھیننے کی وجہ سے، وہ لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، سب اچھا تھا، چل رہا تھا، کھانے کو مل رہا تھا۔ بھئی نحوست تو اصل میں یہ ہے جو تم نے گھر میں پال رکھی ہے، تمہارے اعمال بد ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ کیا خیال کرتے کہ یہ منحوس ہے، یعنی توہم اس حد تک چلا جاتا کہ اس میں کیے ہوئے، اس مہینے کے اندر کیے ہوئے اعمال جو ہیں ان کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ پھر ہمارے مسلمانوں نے بھی اسی روایت کو مذہبی رنگ دے کر آگے بڑھایا ہے۔ اللہ کے رسول سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، آخری بدھ کے اندر جو ہے وہ صحت ہوئی تھی، اس بدھ کو جو ہے وہ خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں، سارے مہینے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا، اس لیے کہ اس میں کی ہوئی شادی وہ منحوس ثابت ہوگی، بچوں کا کیا بنے گا۔ اس طرح کی باتیں آپ لوگ اب بھی سنتے، پڑھتے، دیکھتے ہیں، ہے ایسا ہے۔ حضرت حسن کی شہادت ہوئی تھی، اور پھر دیکھو جب خود ساختہ چیزیں ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک گروہ کہتا نہیں آرام تو مل گیا، اللہ کے رسول کو بیماری جس کے بعد آپ کو دنیا چھوڑنا پڑی وہ بھی سفر کے مہینے سے شروع ہوئی تھی، یہ منحوس ہے، یعنی دکھ کا آنا، تکلیف کا آنا، بس یہ منحوس ہے جی۔ اگر یہ اصول جو ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا لیا جائے، سفر کے مہینے میں حضور کو بیماری آئی، یہ منحوس ہے، اور ربیع الاول کے مہینہ میں حضور دنیا ہی چھوڑ گئے، وہ منحوس نہیں ہے۔ بس نحوست اگر اسی کا نام ہے، کسی دنیا میں تکلیف، دکھ کا، دنیا سے انسان کے چلے جانے کا، تو پھر ربیع الاول میں حضور تو دنیا ہی چھوڑ گئے، پھر وہ تو زیادہ منحوس ہونا چاہیے، لیکن یہ خود ساختہ، بس یہ افراد تفریط ہے۔ الجھاؤ اس طرح کا پیدا ہو گیا ہے کہ مومن بیچارہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی تھوڑے دل کا ایمان کو، توکل کو سمجھتا نہیں، کہیں سے کوئی بات سن لی، اس نے کہا ہاں واقعی بچوں کے دن رکھنے ہیں، سفر گزر جائے تو پھر رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اگر کوئی حقیقت دنوں کے اندر موجود ہوتی، کسی میں نحوست ہوتی، کسی میں کام کرنے سے جو ہے وہ روکا جاتا، یہ دین اور شریعت ہے، وہ اللہ کے رسول بتا کر جاتے۔ یہ سفر ہی کا مہینہ تھا جس کو ہم منحوس کہتے ہیں اب بھی، اور وہ بھی خیال کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عظیم فتح خیبر جیسا علاقہ عطا کر دیا، یعنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے جو اسباب چاہیے تھے خیبر کے اندر سارے کے سارے موجود تھے، دنیا پھیلا دی اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے۔ اور یہ مہینہ کون سا تھا؟ سفر کا مہینہ تھا، فیصلہ اسی میں ہوا۔ جناب صفیہ سے شادی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کہتے ہیں نہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، وہ سفر میں ہی تو کی تھی، اور کون سا مہینہ؟
میرے بھائیوں، یہ میں چند باتیں اپنی اس دنیا کے حوالے سے بھی اپنے حالات کی مناسبت سے کر رہا ہوں کہ جہالت اب بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر آ گیا ہے اس کے بعد سب ٹھیک ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، نہیں، ٹھیک اس وقت ہے جب پیغمبر کے راستے پر چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، وہ ہے اسوہ، اسی میں کامیابی ہے، نجات اسی صورت میں ہوگی۔ پھر خواہ مہینہ کوئی بھی ہو، رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کبھی جو ہے وہ آزمائش میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بندہ کیا کرے؟ فَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ أَحَدُكُمْ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایسی بات آئے، فرمایا کہے اللہم لا خیر الا خیرک، یا اللہ میں اپنے اس عقیدے کو دعا کی شکل میں دہراتا ہوں کہ سب خیر اور بھلائی تیری طرف سے ہے، کوئی خیر عطا نہیں کر سکتا۔ ولا طائر الا طائرک، یہ نحوست، یہ بدفعلی، یہ شگون لینا، میں اس کی نفی کرتا ہوں، یہ سب کچھ تیری طرف سے ہوتا ہے، تو چاہے تو ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پرندوں کی اڑان کی وجہ سے قسمتوں کے حال معلوم نہیں ہوتے۔ طیارہ وہ یہی کہتے تھے، یعنی یہ پرندہ دائیں اڑ گیا ہے، ٹھیک ہے کام کر لو، بائیں اڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ فلاں، یہ بلی سامنے سے گزر گئی ہے، گاڑی کھڑی کر دو بھائی۔ جب خدا کو چھوڑا تو بلیوں سے ڈرنے لگے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ، اور اس نام کی کوئی چیز، یہ متعدی بیماریاں، خدا کو چھوڑ کر بیمار اسباب کو خدا بنانے والوں، لا عدوى، کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی تعدی کی شکل میں آتی ہیں، کبھی انفرادی طور پر ہو جاتی ہیں۔ ولا طیارہ، یہ جو پرندوں کی اڑان سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہو، چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پرندے لے کر، اور یہ اپنی قسمت معلوم کر لو، اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ چوکوں میں پھر رہے ہیں اور لوگوں کی قسمت بتا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صرف جا کر یہ پوچھے کہ بھئی میری قسمت، میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہے بعد میں کیا ہونے والا ہے، من اتا کاہنا او اتا امرأۃ حائضا او امرأۃ فی دبرہا، کچھ چیزیں بیان کی، یعنی حرام کام اختیار کرو، خواہ تمہارے ازدواجی تعلقات میں حلال بیوی بھی ہو۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی شخص ان معاملات کے ساتھ ساتھ یہ کسی کاہن کے پاس آ کر اپنی قسمت کا حال مستقبل جاننا چاہتا ہے، فقط بری بما انزل علی محمد، اس نے تو برات کا اعلان کر دیا اس چیز پر جو محمد پر اتری تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محمد اور محمد کی تعلیمات پر۔ بلکہ فرمایا اگر کوئی شخص، یہاں بھی دوست پوچھتے ہیں اچھے خاصے عقیدے والے لوگ، بے فلاں چیز گم ہو گئی ہے، مجھے یقین تھا وہاں پڑی ہوئی ہے، کون لے کر گیا ہے؟ بھئی ہو گیا ہے معاملہ، بھئی اللہ کے سامنے رکھو، نہ یہ کہ بندہ کہے کہ نہیں مجھے پتہ چلنا چاہیے، میں دشمنی مول لینا چاہتا ہوں، میں اس برے کے گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ انسانوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہ کہتا ہے تیرے دشمن بہت زیادہ ہیں، فلاں جو ہے وہ اب اس کا حملہ چلا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، اگر کوئی شخص اس طرح گم شدہ چیز کے لیے ان طوطوں والوں کے پاس، یہ چوکوں چوراہوں میں بیٹھے ہوئوں کے پاس جا کر اپنی قسمت معلوم کرتا ہے کہ بتاؤ مجھے یہ کس نے کام کیا ہے، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے، جا کر پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے یقین کرتا ہے اس پر، اللہ رب العزت فرماتا ہے سب سے پہلے لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اگر وہ ایماندار ہے اور پھر اس کے باوجود کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے تو مسجد میں آئے گا، گھر میں پڑھے گا، 40 دنوں کے لیے اللہ تیری نماز کو تیرے منہ پر پھینک کر مار دے گا، قبول نہیں کرے گا، صرف جانے کی وجہ سے، عراف کے پاس جانے کی وجہ سے۔ بتاؤ یار، تم ٹیوا لگاؤ، کوئی کھوج بتاؤ مجھے۔ میرے بھائیوں، یہ توکل کے منافی، یہ جہالت ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جن کے لیے پیغمبر آیا تھا وہ عرب میں رہ گئے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ہو یا دوسرے مہینے ہو اللہ ہی کے ہیں، ان توہمات سے نکلو، اللہ پر جو ہے وہ یقین پیدا کرو۔ وما منا الا، یاد رکھو الطیرۃ شرک، 3 دفعہ حضور نے فرمایا یہ بدفعلی لینا، یہ قسمتوں کے حال پرندوں کے ذریعے معلوم کرنا، یہی تو شرک ہے، اور کیا ہے؟ وہ حضرت معاویہ ابن حکم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جہالت میں یہ کام کرتے تھے، کاہنوں کے پاس آتے تھے، فال لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی
فیصلہ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ اچھے نام کا آ جاتا ہے، کوئی اچھے حالات نظر آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو شکر ادا کیا کرو، ورنہ اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی فعال جو ہے وہ بندہ لے لیتا ہے کہ الحمدللہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کرنے کے لیے کوشش کی ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، مجھے خیر ہی کی توقع ہے، توقع، فیصلہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ فعال، اچھا نام ہے، اچھا بندہ ہے، اس کے معاملات نیک آدمی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر اسباب کے اندر خیر والی نظر آتی ہیں، پھر کہو کہ اللہ بہتر کرے گا، لیکن یقین کے ساتھ کرو۔ وما منا الا، فرمایا یہ بندہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے دل میں دو طرح کی سوچ آتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی، لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی جب یہ خیال آئے ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ، دوسری جگہ آتا ہے ہر بندہ دل میں ضرور سوچتا ہے ایک دفعہ، فلا یسدنکم، ایک اصول بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دل میں یہ خیال ہو نا، ویسے اسباب، ویسے معاملات، حالات درست نظر آتے ہیں، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ پتہ نہیں رہتا ہے، اتنی دور ہے، کوئی مطلب وجہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ، یہ تو مطلب ایک ایسا عیب جو اس کی انفرادی زندگی میں ہے معاملاتی زندگی میں اختیار کر لیتا ہے، وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ فرمایا پھر کیا کرو جب کوئی ایسا خیال آئے، باقی معاملات تم دین کے مطابق چلا رہے ہو، حالات درست ہیں، فلا یسدنکم، اس کام کو کرنے میں رکاوٹ نہ بنو، وہ کام کر گزرو۔ مطلب کیا ہے؟ وما منا الا یذہبہ اللہ بالتوکل، اگر تم کوئی کام کرنا چاہتے اللہ پر اتنا یقین تمہیں ہو جائے کہ جب میرے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اگر کوئی ایسی چیز مجھے نظر بھی آئی ہے میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، یہ وسوسے اس کو دور کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہے؟ دعا کرے، ایک دعا جو میں نے بتائی، دوسری کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، سبحان اللہ، کیا دعا ہے، یا اللہ اچھائیاں تیری طرف سے آتی ہیں، ولا یدفع السیئات الا انت، مالک اگر کوئی برائی آتی ہے دور تو کر سکتا ہے، اگر میں نے سمجھا کوئی اور بھی جو ہے وہ میرے ان معاملات کو، مشکلات کو حل کر سکتا ہے، پھر میں نے تجھے مشکل کشا نہیں مانا، ولا یدفع السیئات الا انت، تو ہی دور کر سکتا ہے۔ آخر میں کیا کہے؟ ولا حول ولا قوت الا بک، اس لیے کہ تمام کوششیں وہ فائدے کی، نقصان کی، وہ کام کے کرنے کی، کام سے روکنے کی، وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس یقین اور توکل کی منزل پر پہنچ کر اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک پڑھے، پھر توکل، وہ یقین، وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد اللہ دنیا میں بھی خیر عطا کرتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر تو ان لوگوں میں دعا اور توقع کرنی چاہیے، اللہ شامل فرمائے، یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ دنیا میں تو انعام سے نوازتا ہی ہے، مگر اصل دنیا جو آخرت کی دنیا ہے وہاں اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے، کہتا ہے جب تو نے معاملات دنیا میں میرے سپرد کیے تھے، اب جو تیرے لیے جو ہے وہ کوئی حساب نہیں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ۔ 70,000 بغیر حساب، لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون، یعنی جائز چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں کرتا اللہ پر توکل کی وجہ سے، مطلب بعض چیزوں کی اجازت ہوتی ہے لیکن کہتا میں توکل کی اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں، معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ یہ بعض لوگ مذہبی یہ سمجھتے ہیں کچھ نہ کرنا توکل ہے، میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، خود کچھ نہیں کرنا، یہ توکل نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ تمہاری نالائکی ہے، یہ تمہارا جو ہے وہ معاملات سے، کاموں سے جان چھڑانا ہے، یہ کسالت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور مومن کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم تو اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر، اللہ پر توکل ہے۔ یہ اللہ پر توکل نہیں ہے، یہ مذاق ہے جو توکل کے نام سے تم کر رہے ہیں۔ محنت، کوشش، اپنی طرف سے جو ہے وہ تگ و دو کرنا، فرائض جو ہے اس کی ادائیگی کرنا، اور پھر نوافل جو ہے اگر ان کا وقت نہیں ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو آدمی پورا کرتا ہے تو اس نوافل کے مقابلہ کے اندر تمہاری محنت کرنا اللہ رب العزت کو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف آؤ، اس حقیقت کو پہنچو، دنیا میں بھی خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ بہتری فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔